بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع نمبر 4، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا۔ وہ سنارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح و سلامت نکل آوے تو میں جناب سیدہ علیہ السلام کا معجزہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سنارن کی غش سے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل ولی کل فرج۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے دو پیسے کی شرینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس کی اور کہا چلو میرے گھر میں منت بڑھانی ہے، جناب سیدہ کا معجزہ سنو۔ اس زمانے میں 2 پیسے جو ہے وہ بڑی قیمت رکھتے تھے۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل ولی کل فرج۔ انہوں نے فرمایا تو بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر علیہ السلام سے کرو، وہ اجازت دیں تو تم فاطمہ علیہ السلام کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے اجازت لو تب چلوں گی۔ تو یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا اور نہ ہی کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل ولی کل فرج۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ علیہ السلام کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جناب سیدہ علیہ السلام اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل ولی کل فرج۔ جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ سب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا۔ انہوں نے زاروں قطار رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک کوہرام شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ علیہ السلام کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ آپ نے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل ولی کل فرج۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل ولی کل فرج۔ سب نے آپ کو بہت عزت اور بڑی شان کے ساتھ ماں ایک کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور روایت کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں جب سامان شکار تیار ہو گیا، بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے۔ لڑکیوں کا کھٹولا اڑ کر ایک پہاڑی کی چوٹی پر جا ٹکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام سامان اور لشکر تو مل گیا لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پھر رہا تھا
سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگا کر بہت رہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقابپوش بی بی تشریف لائی ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج، اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ سنیں گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم کیسے آئیں۔ لڑکیوں نے سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی و تشفیع دی اور کہا کہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہوگی۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ و سلامت موجود ہیں، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس پر بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے جا ملیں اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ جب لڑکیاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مگر لڑکیاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر ہو گئیں۔ دونوں کا عقد ہو گیا اور بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچ گئے۔ اتفاق سے جہیز میں ایک قیمتی طلائی آفتابہ دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ فوراً جا کر وہ طلائی آفتاب لے آئے۔ سپاہی جب آیا تو کیا دیکھتا ہے، نہ وہ محل ہے، نہ وہ تخت، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں ایک مارے سیاہ نے پھن نکال کر سپاہی کو ڈسنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کو ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کے بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہوں گی اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نامعلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی ہمیں سزا ملی اور ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوئے۔ کہہ کر دونوں گریہ زاری میں لگ گئے اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگی۔ خواب میں وہی نقابپوش بی بی تشریف لائیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج، اور فرمانے لگی کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ سنیں گی مگر تم نے بھلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کر لو۔ لڑکیوں نے عرض کیا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیں ہم قید خانے میں شرینی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی شرینی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔ چنانچہ صبح کو ویسے ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شرینی منگوا کر معجزہ سنا اور اپنی غلطی کی رو رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے ہماری چند باتیں سن لیں، اس کے بعد قتل کر دے۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں پیغام پہنچایا تو وہ لڑکیوں کے پاس آئے۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، جب ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچے، روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نقابپوش بی بی تشریف لائی تھیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج، اور فرمایا تھا کہ تم جناب سیدہ علیہ السلام کی منت کا معجزہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی مگر والدین سے ملنے کے بعد یہ منت بڑھانی ہم بھول گئے جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہی کو بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے دوبارہ سپاہیوں کو ان کے والدین کے ملک روانہ کیا تو بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ تحفہ الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہوں گی۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ یہ دوسرا معجزہ، وہ برقع پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر واپس آ گئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ بحق محمد وآل محمد جس طرح سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلم اور مسلمہ کی ہر دعا بطفیل محمد وآل محمد پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک، سبسکرائب، شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔